اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے مجھ جیسی ناچیز کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ منضبط فرمایا اور اس کے اوپر بالائے در بالا کیا کیا جی کہ مجھے محمد مصطفیٰ کی اولاد میں بھی پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ اب میں یہاں یہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے کوئی یہ نہ اس تناظر میں نہ جائے کہ شاید کیا پتہ میں کسی قبیلیائی یا کسی قومی عصبیت کا شکار ہو کر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بارے میں اپنے مرشد، اپنے راہبر جناب علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کی اس کتاب جس کے بارے میں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا تقریباً 92 سے 95 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے، یا 92 سے 95 زبانوں میں اس کے مفاہیم کو بیان کیا گیا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اس کا صحیح معنی میں کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہو، چونکہ وہ اتنی دقیق اور اتنی وسیع النظری کے ساتھ وہ کتاب منظر عام پر آئی ہے، اور اس کو مالک الملک کی کمال حکمت سے اس کو مرتب کیا گیا۔ میں کیوں کہتا ہوں مالک الملک؟ کیونکہ لرننگ کے جو بھی لیول ہیں ان سب کا روح رواں اور چلانے والا مالک الملک ہے، جس میں ریولیشنل اور انسپائریشنل تو ڈائریکٹلی مالک کی طرف سے آتے ہیں، لیکن جو اسپرچول ہے وہ بھی اس کی عطا کردہ، ڈائریکٹلی میں کہہ رہا ہوں، انڈائریکٹلی کی بات نہیں کر رہا نعوذ باللہ، انڈائریکٹلی تو سب کچھ مالک الملک ہی کے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا۔ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات میں تو اس بات کا سوچنے کا متعمل بھی نہیں ہو سکتا کہ مالک کی حکمت کے بغیر کوئی چیز بھی وجود رکھ سکتی ہے۔ اب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کشف المحجوب میں کیا فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو تکبر ہے وہ دولت کا ہو، شہرت کا ہو، حسن کا ہو، مال و دولت کا ہو، علم و ادب کا ہو، اس کے بعد کس کو ہو؟ عبادات کو، اس کے بعد کس کو؟ حسن کا ہو، اس کے بعد کس کو؟ آپ کے گریڈوں کا ہو، اس کے بعد کس کو؟ آپ کے عہدوں کا ہو، اس کے بعد آپ کے رتبوں کا ہو۔ جس بھی قسم کا تکبر ہوگا وہ آپ کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ تو پھر اسی کتاب کا آگے مفہوم ہے، جناب حضور داتا گنج بخش پھر فرماتے ہیں کہ ان سب تکبروں میں سب سے جو گھٹیا تکبر کی قسم ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی کا تکبر۔ عاجزی کا تکبر کیا ہے؟ دن پورا آپ کرسیوں پہ برجمان ہوں، لوگوں کی زندگیوں کو جھیرن کر کے چھوڑ دیں، لیکن جو ہی مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، آپ گھروں کو سدھار جائیں اور گھروں سے جب واپس آئیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ لوگوں کی جوتیوں کو سیدھا کرتے رہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں، شاید کیا پتہ لوگ کہیں یہ کتنا بڑا عاجز ہے۔ تو یہ عاجزی جو ہوگی یہ تکبر کی سب سے لعنتی قسم ہوگی، اس لیے اللہ پاک ہمیں ہر تکبر سے بچائے۔ میں تھوڑا سا بات کو زیادہ گھما گیا، تو میں بات کے اس ٹاپک کے اوپر آتا ہوں۔ تو مالک الملک اس لیے فرماتے نا، میں اپنے مالک کی عطا جو اس نے مجھ ناچیز پر تھوڑی سی اپنی خصوصی کرم نوازی سے فرمائی ہے، میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کر سکوں اتنا کام ہے، لیکن کہ بالخصوص جو مالک نے مجھے جو اپنی کرم نوازی سے جو مجھے عطا فرمایا وہ یہ جی کہ میں کوئی تنقیدی نگاہ سے بات چیزوں کو دیکھتا ہوں، یا میں کرٹیکل انالائزنگ کرتا ہوں چیزوں کو، یا میں چیزوں کی کرٹک کو بیس بنا کر میں آگے لے کر جاتا ہوں، تو اس میں کیا ہے جی کہ لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں اسی کرٹک کو، اسی جس وقت انڈیپینڈنٹ انالیسس کو لوگ کیا کر کے پیش کرتے ہیں؟ لوگ اس کا نیگیٹو پوائنٹ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔
جان دشمن بننے کی بات سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ چونکہ ایک انگلش آتھر ایک ہے، اس کی ایک بہت پیاری ایک مضمون ہے برومائڈز اینڈ سلفائڈز. وہ بڑی پیاری بات اس میں لکھتا ہے کہ برومائڈز وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں 99.99 سم تھنگ ہیں، لیکن کہ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، وہ بھیڑ چال کی طرح چلتے ہیں. لیکن سلفائڈز وہ ہوتے ہیں جو 0.0001% ہیں، بٹ دے رن دا ہول ورلڈ with the help of their wisdom, their capability, their capacity, their competency and each and every one else. تو کہنے کی بات یہ کہ جو بندہ اس صدی میں بات کرے گا، اب یہ صدی کون سی ہے؟ یہ صدی جولا کی صدی کیوں ہے؟ کیونکہ صدی میں اللہ پاک نے بالخصوص اس دھرتی پہ، دھرتی کون سی؟ یہ سب کانٹیننٹ کی دھرتی پر کوئی بھی کوئی نامی گرامی بندہ پیدا نہیں کیا، نہ کوئی مصنف پیدا ہو سکا، نہ کوئی شاعر پیدا ہو سکا، نہ کوئی سائنسدان، تو چلو اس دور میں اس دھرتی میں پیدا ہونا ہی ممنوع ہے، نہ کوئی سائنسدان پیدا ہو سکا، نہ کوئی ریولوشنری لیڈر پیدا ہو سکا، نہ کوئی پولیٹیشین پیدا ہو سکا. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس دھرتی کو پری پلاننگ کے ساتھ ان کرکٹرز کے حوالے کر دیا گیا. آج کل یہ کرکٹ کے میچ بھی شروع ہیں تو کیا لوگوں نے نہ پڑھنا ہے، نہ انہوں نے کسی چیز کو انالائز کرنا ہے، نہ انہوں نے کسی چیز کی تھنکنگ کو اپ گریڈ کرنا، انہوں نے بس کرکٹ کے آگے بیٹھ جانا ہے ٹی وی کے اوپر، پورا اپنا دن ضائع کرنا ہے. اور دن کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھیں گے تو کس ضمن میں اٹھیں گے؟ ان کی سوچوں تک بھی جو ہے مفلوج ہو چکی ہوں گی. اور پھر کیا ہے جی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ یہ جو کرکٹرز ہیں ان کے لاکھوں میں فالوورز ہیں، کروڑوں میں فالوورز ہیں، اربوں ان کو پسند کرتے ہیں. یہ کرکٹ دنیا کی بڑی مشہور و معروف گیم ہو چکی ہے. کیوں؟ اور جو اس کے خلاف بات کرے گا لوگ کہیں گے یہ دقیانوس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدی جولا کی صدی ہے. جو اس زمانے کو کیا کرنے کی کوشش کرے گا؟ نکھارنے کی، لوگ اس کے جانے دشمن بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور مزید میں آپ کو آگے لے کر جاؤں. کسی بھی قوم کی ترقی کا راز کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے استاد کی قدر کی جائے. وہ استاد کسی بھی فیلڈ کا ہو، میں نہیں کہتا کہ وہ اسکولوں میں پڑھانے والا استاد ہو، وہ اگر جوتے بنا رہا ہے اور اپنے شاگرد کو سکھا رہا ہے تو وہ اس کا استاد ہے. وہ درزی ہے، کپڑے سی رہا ہے، اپنے شاگرد کو سکھا رہا ہے، وہ استاد ہے. وہ گاڑیاں ٹھیک کر رہا ہے، گاڑیوں کا میکینک ہے، بچے کو سکھا رہا ہے، وہ استاد ہے. تو ہم نے استاد کی قدر کے بجائے ہم نے قدر کس کی کرنی شروع کر دی؟ ان سفید گاؤنوں میں ملبوس شیطان کے پجاریوں، ان نام نیاد ڈاکٹروں کو جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن بیسیکلی دے آر جسٹ لائک گاربیج بیگس. دے آر اونلی فزیشین اور سرجن اور ڈینٹسٹ. بٹ ہم نے ان کو کہہ دیا یہ ڈاکٹر ہیں. تو اب ہمارا کیا ہوا جی؟ ہماری جولا کی صدی نے کیا کیا؟ ہر اس بچے کو جس نے کچھ بننا تھا، جس نے کوئی انڈکٹیو لرنر بننا تھا، جس نے کوئی مصنف بننا تھا، جس نے کوئی شاعر بننا تھا، جس نے کوئی پروڈکٹیو رول سوسائٹی کے لیے پلے کرنا تھا، ہم نے اس کو لگا دیا نمبروں کی گیم میں. وہ بیچارہ پسا ہوا ہے کتابوں کے بوجھ میں، جی پی اے کے بوجھ میں، پرسنٹیج کے بوجھ میں. وہ ڈاکٹر بننے کی لائنوں میں آگے سے آگے نکل رہا ہے، لیکن اس کی تھنکنگ زیرو سے زیرو ہوتی جا رہی ہے. میں آج بھی کلاس میں بچوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے ایک ایسے لکھا ہوگا 8th 9th 10th میں، مائی ایم ان لائف. تو کیا فرق ہوتا ہے ایم میں، گول میں اور آبجیکٹو میں؟ جبکہ آبجیکٹو کی تو ہم تب بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم یوٹیلائز کرتے ہیں ڈیورنگ آور اسٹڈی آورس، اور اس کی وجہ سے اس کی بیس پر ہم ایس ایل اوز اپنے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آبجیکٹو ہے. اور ہم کہتے ہیں آبجیکٹو سمارٹ ہونے چاہیے، مطلب اسپیسیفک ہوں، میئریبل ہوں، اچیویبل ہوں، ریئلسٹک ہوں، ٹائم باؤنڈیڈ ہوں. لیکن بدقسمتی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہدف بنایا ہوا اپنا، کیا وہ ہدف ہمیں اپنے مقصد سے دور تو نہیں کر رہا. اب بچوں سے میں نے پوچھا آپ نے کیا لکھا؟ کسی نے کہا میں نے ڈاکٹر بننے کا لکھا، کسی نے کہا میں نے ایئر فورس میں آرمی ایئر فورس آفیسر، فرض کیا جی ڈی پائلٹ یا ایروناٹیکل انجینئر بننے کا سوچا. کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا، کسی نے یہ نہیں کہا. ایک آدھ نے کہا ہوگا
کہ میں نے استاد بننا ہے. اب استاد کیوں نہیں بننا؟ چونکہ ہم نے استاد کی قدر سکھائی ہی نہیں ہے. استاد کی قدر تو تب ہوتی نا جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ریاضی کا جو بانی ہے کون؟ ابن الحشیم. کون؟ موسیٰ الخوارزمی، جس نے زیرو کو ایجاد کیا، جس کی بیس پر آج کمپیوٹر ڈیولپ ہوا. ہم نے یہ سکھائی ہی نہیں کہ وہ ایک استاد تھا. ہم نے سکھائی ہی نہیں کہ وہ ساتھ ایک فقیہ بھی تھا. ہم نے سکھائی ہی نہیں کہ وہ ساتھ اپنے وقت کے امام کا جھاڑو کش تھا. ہم نے سکھائی ہی نہیں آج کے مسلم دنیا کا، آج تک کی قرون اولیٰ سے لے کر آج تک کی دنیا کا جو سب سے سپر مین ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، وہ کون ہے؟ جابر بن حیان. اس کا کام کیا تھا؟ امام جعفر صادق کے جوتے صاف کرنا. اور ہم اس کو قدر سکھائی نہیں. استاد وہ کیوں کرتا ان کے جوتے صاف؟ اس لیے کہ وہ اس کے استاد تھے. ہم نے قدر سکھائی ان کو بابر اعظم کی. ہم نے قدر سکھائی ان کو شاہد افریدی کی. ہم نے قدر سکھائی ان کو طارق جمیل کی. ہم نے قدر سکھائی ان کو جرنیلوں کی. ہم نے قدر سکھائی ان کو جی ڈی پائلٹس کی. تو انہوں نے کیا بننا تھا؟ ہم نے خود ان کو خراب کیا. وہ بڑا مشہور و معروف یونانی وزڈم میں قول ہے نا کہ جو قوم جیسی ہوتی ہے وہ ایسی لوگوں کو پسند کرتی ہے. جو جنگجو لوگ ہوتے ہیں وہ جردیلوں کو پسند کرتے ہیں. جو بیمار ذہن کے ہوتے ہیں، بیمار ذہن کے، جو ذہن کے بھی بیمار، جسم بھی بیمار، وہ ڈاکٹرز کو پسند کرتے ہیں. کون سے ڈاکٹر؟ یہ سفید چمڑی میں ملبوس شیطان گاؤن میں، ان کی بات میں کہہ رہا ہوں. لیکن جو پختہ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ استاد کو پسند کرتے ہیں. لیکن چونکہ موجودہ صدی جو لا کی صدی تھی، اس لیے جاہلوں نے پری پلان کے ساتھ لوگوں کو، بچوں کے ذہنوں کو خود دور کیا. اس کی سب سے بڑی مثال میں استاد کی عظمت کی ایک ہی بات کروں گا، سکندر اعظم کی مثال سے. سکندر اعظم جو تھا الیگزینڈر دی گریٹ، وہ کس کا شاگرد تھا؟ ارسطو کا. ایک دو جب سکندر دنیا فتح کر کے واپس آیا تو وہ اپنے استاد کو کہا جی اے استاد محترم کچھ قدم میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ سے کچھ مزید چیزیں سیکھوں. کچھ فرلانگ میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ کی رفاقت سے اپنی تولانیوں کو جولانیاں بخشوں. تو وہ جب اس کے ساتھ چلے تو آگے ندی آئی. ندی میں کیا کیا؟ اپنا سقراط نے پہلا پاؤں اپنا رکھا، لیکن اس شاگرد کی عظمت پر صدقے جس نے استاد کو پیچھے کیا اور خود ندی میں اپنا پاؤں ڈال دیا، رکھنے کی کوشش نہیں کی، ڈال دیا. اور جب ارسطو نے کہا جی کہ سکندر تم نے یہ کیوں کیا جبکہ تم تو زمانے کی ضرورت تھے، یو آر دا نیڈ آف دا ٹائم، یو آر دا نیڈ آف دا نیشن. اس نے تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا استاد محترم اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ سکندر اگر پانی میں ڈوب جاتا ہے، فرق تب پڑے گا جب ارسطو ڈوب جائے گا. اور چونکہ اگر سکندر ڈوب گیا تو ارسطو ایسے ہزاروں سکندر اور بنا سکتا ہے، لیکن اگر ارسطو ڈوب گیا تو سکندر میں یہ ورت ہی نہیں ہے کہ وہ ارسطو کی پرتوں بھی بنا سکے. لیکن کیا ہوا؟ ہم نے پری پلان کے ساتھ استاد کا گلا گھونٹا. اور استاد بھی کیا ہیں؟ استاد میں کوئی اسکول ماسٹروں کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ایسی بدبخت قوم ہے جن کا کام صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ سکیلوں کو اپ گریڈ کرنا صرف، پھر تبادلے کروانا، اور پھر سیاسی دمچھلوں کی کاسالیسیاں کرنا. یہ استاد تو ہے ہی نہیں ہے، یہ بدبخت ملازم ہے. ملازم یہ معلم کا روپ ادا ہی نہیں کر سکتے، نہ یہ معلم ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ کیا کیا جائے، موجودہ صدی ہے ہی جو لا کی صدی، اور یہاں جاہلوں کا راج ہے، یہاں تو کسی اور کا راج ہو ہی نہیں سکتا. پھر جس زمین کے ٹکڑے پر ہم رہ رہے ہیں، جس سب کانٹیننٹ کی ہم مطلب ایک پروڈکشن ہے. سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جائیں کسی ناکے کے اوپر کھڑے ہوں، کہیں جی کہ میں پٹواری ہوں، تو ناکے والا جو پولیس والا وہ آپ کو دو ہاتھوں سے سلامی کرے گا اور آپ کے اعزاز میں دعوتوں کے انبار لگا دے گا. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کہے جی کہ میں ایک استاد ہوں تو وہ اس کی طرف حقارت کی نظر دیکھے گا. کیوں؟ کہ اس بدبخت کے پتر کو صرف اور صرف پیسے کی قدر کرنا سکھایا گیا. اس کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ نیشن کیسے بلڈ ہوتی ہے. بڑی ایک زبردست بات ہے، ابھی آج 5 اکتوبر کو 3-4 دن پہلے بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک تقریب میں ایک بات چلی اور بڑی کام کی بات تھی جس کو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا تھا، اور آپ نے سنی بھی ہوگی، میں نے بھی سنی تھی.
لیکن چونکہ اس کے اوپر زیادہ امپلیمنٹ اس دن کے بعد وہ فوکسنگ ہوئی تو میں نے یہی کہا کہ اس کو اپنی میموری کا ایک حصہ بنا دوں. تو کیا ہوا جی کہ جب 1945 میں جب ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ ہو گئے اور امریکہ نے جاپان کے اوپر زور دیا کہ تم ہتھیار ڈالو، جاپان نے کہا کہ میں صرف ایک کنڈیشن میں ہتھیار ڈالوں گا بس. صرف کون سی پوچھا انہوں نے، وہ تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جی ایک کنڈیشن کیا، تم 10 کنڈیشنیں ڈالو، ہتھیار ڈال دو. اس نے کہا میری ایک کنڈیشن ہوگی، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ تم لوگوں نے میرے تعلیمی نظام کو نہیں چھیڑنا، باقی جو مرضی کر لو. تو پھر کیا ہوا، 10 سالوں میں جو جاپان تھا وہ پہلے سے زیادہ سٹیبل ہو کر کھڑا ہو گیا. اور لوگوں نے پوچھا کہ جاپان تو نے امریکہ کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے امریکہ کو یہ جواب دیا سب سے بڑا. اس طرح فرض کہ یہ میرے پاس یہ ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے پیناسونک، ٹھیک ہے. اس نے کہا جی آج بھی امریکہ کے صدر کے ٹیبل پر جو ٹیلی فون سیٹ ہے وہ پیناسونک ہے، اور پیناسونک جو ہے وہ جاپان کی مینوفیکچرنگ ڈیوائس ہے. پھر کہا کہ اس کے ہاتھ پہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے وہ جاپان کی اسمبلڈ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے دفتر میں جو اس کا جو ڈرافٹنگ ٹیبل ہے وہ سارا جاپان کا مینوفیکچر ہے. اس نے کہا، اور اس نے کلاس کی بات کی کہ یہ اس کے جو دفتر میں جو ٹی وی لگی ہوئی ہے، یہ ٹی وی بھی جو کس کی مینوفیکچرڈ ہے؟ جاپان کی. اور اس کے کمرے میں جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں یہ بھی کس کی اسمبلڈ ہے، اور یہ بھی کس کی مینوفیکچرنگ ڈیوائسز ہیں؟ جاپان کی. تو یہ ہماری ترقی تھی. لیکن کیا ہوا، وہ زمانے کا یہ رخ پا گئے کہ عزت کس کی کرنی ہے اور کس کو کس کے سٹیٹس پہ رکھنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ کوڑا کرکٹ کھیلنے والے شیطان جن کو گھر میں دوسری بار کوئی سالن بھی نہ دیتا، ہم نے ان کو کھرب پتی بنا دیا. کیوں؟ بس ہمیں اس کے پیچھے لگا دیا گیا. ہم چونکہ جیل تھے، جیلوں کے پیچھے لگ کر کام ختم ہو گیا. وہ ایک بندہ ہے کہ آج کل پھرتا رہتا ہے یورپ کی گلیوں میں، چاہت فتح علی خان. کیا تھا؟ بس اس کا کیا ہوا جی کہ اپنا شروع ہو گیا کام. اس نے کچھ 2-3 بونگے اور بیڈنگے جملے کے تو وہ وائرل ہو گیا اور مشہور ہو گیا. تو کیا ہوا جی کہ اس کا نام لینا اور اس کے ساتھ آٹوگراف دینا لوگوں کا فیشن بن گیا. بننے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ یہ صدی جولاگ کی صدی تھی اور ہم لوگوں نے اس جولاگ کی صدی سے اپنے آپ کو نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی. پھر یہ پنڈی میں ایک لڑکا پھرتا رہتا ہے جو کسی کے آگے کیلا لے کر جاتا ہے، کسی کے آگے چائے کا کپ لے کر جاتا ہے، اور پھر جب وہ آتا ہے تو اس کو نام کیا، پرینک کر رہا ہے جی. صرف پرینک کر کے کر کیا رہا ہے؟ اپنے معاشرے کی بھی تذلیل کر رہا ہے، اپنے لوگوں کی بھی تذلیل کر رہا ہے، صرف کس کے لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. اور ویڈیوز کی 3 ملین لوگ اس کے فالوور ہیں. کس لیے فالوور ہیں؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہیں، اور جاہلوں کا فالوور ہونا اس قوم کے اوپر واجب ہے. پھر کیا ہے جی، وہ ایک بندہ تھا اپنا لاہور کا، اختر لاوا. اس نے کیا کہا جی، لاہور دا ایک ہی پاوا اختر لاوا. وہ اتنا وائرل ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے اس کو دیکھ کر، میں یہاں تک کہوں کہ یوٹیوب والوں کو بھی تنگ کر دیا. اتنا دیکھا اس کو. کیوں دیکھا؟ کیونکہ جاہل لوگ تھے، جاہل نے جاہل کو دیکھنا تھا، اور پھر دونوں کو غش آ جانے تھے. تو لیکن کبھی ہم کسی کی تعمیری بات نہیں سنتے. اس کے پیچھے لاجک اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے لاجک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم جاہل ہیں. اور جاہل کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان پڑھ ہوتا ہے. ان پڑھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کمال کے مفکر، کمال کے مفکر. لیکن جو جاہل ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے جاہل کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل کون تھا؟ اس کا نام تھا عمرو بن ہشام. وہ عرب کا پہلا بنا جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا. لیکن جاہلوں کا باپ کیوں بنا؟ اس نے محمد کو جھٹلایا. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بدقسمتی سے اپنے تھوڑے مفادات کے لیے، اپنی نوسر بازیوں کے لیے، اپنی خام خیالیوں کے لیے ہم ورتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، کوالٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کوانٹٹی کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں. جاہلوں کی صدی کا ایک اور آخری واقعہ بیان کر کے میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. یہ جو ہے نا ہماری HEC، یہ UGC تھی، پھر HEC بنی، اور پھر بدقسمتی سے جب مشرف نے دنیا کا سب سے غلط کام کیا، اس نے اس HEC کا چیئرمین ایک مشین کو لگایا
عطاء رحمان نامی ناصور کو. اس عطاء رحمان نے کیا کیا؟ اس عطاء رحمان نے استادوں کو لگا دیا کس کے اوپر؟ ریسرچ پیپر پبلش کروانے کے اوپر. اب کیا ہوتا ہے، 2-3 استاد 4 ملتے ہیں، کہتے ہیں تو میرا پیپر چھاپ، میں تیرا پیپر چھاپوں گا. تو نے اس جرنل میں میرے پیپر کو ٹاپ رینک پہ رکھنا ہے، میں تیرے پیپر کو اپنے جرنل میں ٹاپ رینکنگ پہ رکھوں گا. تو کیا ہوتا ہے جی، 100 150 کا. کل میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میرا جو امپیکٹ فیکٹر ہے وہ موسٹ جس کو کہتے ہیں کہ انریچڈ ہے، اور میں دنیا کے 2% سائنٹسٹ میں شامل ہو چکا ہوں. اور میں نے کہا بدبخت، تو ان میں شامل، تو نے کیا ہے قوم کے لیے؟ تو نے کیا ہے قوم کے لیے؟ صرف یہ کیا ہے بھوسا پیپروں کی مشینیں اور پیپروں کی مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ انبار لگا دیے جو صرف بھوسا ہے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ تھیسسوں کے اندر کچھ ہے، نہ ان پیپرز کے اندر کچھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف اور صرف چوری کٹ کاپی پیسٹ کی حکومت ہے ہمارے پاس. ہم نے اس کو لیا اور لے کر جیسا ہمارے پاس آیا ویسے ہی ہم نے اس کو آگے بھیج دیا. اور کیا ہوا جی، جو اصلی استاد تھے، جو معاشرے کا ایک کرنچ تھا، وہ بیچارہ پیچھے چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ کیونکہ اگر آپ کے 15 پیپر، اگر آپ کے 4 پیپر پبلش ہی نہیں ہیں، ایکس کیٹیگری، ڈبلیو کیٹیگری، وائی کیٹیگری میں اگر پبلش نہیں ہیں، تو آپ اے پی سے ایسوسیٹ پروفیسر آپ بن ہی نہیں سکتے. بے شک آپ کمال درجے کے وزڈم انسان ہو، آپ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر لگ ہی نہیں سکتے جب آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری نہ ہو یا آپ نے کوئی ڈین شین کام نہ کی ہو. تو کہنے کی بات یہ ہے، خدا را ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. اگر باز نہ آئے تو زمانہ تمہیں کک آؤٹ کر دے گا، اور پھر تمہاری یہ چیز زمانے کے لیے میٹر نہیں کرے گی کہ تم کب آئے تھے، تم کب چلے گئے. پھر بس یہی کہیں گے جی کہ وہ لاش تھی، وہ لاش چلی گئی ہے اور قبر میں وہ نیست و نابود ہے. لیکن جنہوں نے زمانے کے لیے کام کیے ہوتے ہیں وہ 1400 سالوں کے بعد بھی روشن مینارہ ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ ہم اپنے حصے کا کام کر سکیں. ہم اس جاہلوں کی صدی میں اپنے آپ کو کم سے کم جاہلوں کی صف سے دوسری صف میں رکھیں. بے شک ہم عالم نہ بن جائیں لیکن ہم جاہلوں کے ساتھ بھی شامل نہ ہوں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.